السلام علیکم ناظرین، لبیک اسلام آفیشیل چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مثالی دور حکومت۔ ناظرین کرام، اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں۔ شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک۔ خلیفہ بنتے ہی انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق عراق میں ایک لشکر بھیجا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا اور اسی طرح مسلمانوں کی عظیم و شان فتوحات کا سنہری دور شروع ہوا، جن میں سے عراق، مدائن، پھلوان، جزیرہ، اصفہان، ہمدان، آذربائیجان، تبرستان، آرمینیا، مکران، فارس، دمشق، خوزستان، خراسان، زیستان، یرموک اور بیت المقدس فتح ہوئے۔ بیت المقدس کی فتح کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ مجاہدین اسلام نے تقریباً 3 سال میں سارا شام فتح کر لیا۔ اب فلسطین کے 2 بڑے شہر رہ گئے، ایک تھا بیت المقدس جس کو یروشلم کہا جاتا ہے، اور دوسرا کساریہ اس زمانے میں فلسطین اور شام ہی کا حصہ تھا۔ 16 ہجری میں مسلمانوں نے دوسری لڑائیوں سے فارغ ہو کر بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کی پہلی منزل بھی یہی تھی۔ مسلمانوں کا پہلا کعبہ بھی یہی تھا۔ نہ صرف مسلمان بلکہ یہودی اور عیسائی بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو شہر کے باشندوں نے شہر کے دروازے بند کر دیے۔ چند دن تو اس طرح گزرے تو پھر انہوں نے مسلمانوں کے سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح کو پیغام بھیجا کہ ہم شہر مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ خود یہاں آئیں اور صلح کا معاہدہ کریں۔ ابو عبیدہ بن جراح نے یہ بات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لکھ کر بھیجی۔ خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اصحاب کرام سے مشورہ کر کے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رجب 16 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا اور روانہ ہو گئے۔ اس وقت دنیا کے بڑے بڑے حکمران آپ کا نام سن کر کانپ جاتے تھے، لیکن اپنے وقت کے حاکم کے سفر کا یہ حال تھا کہ چند بزرگ صحابہ کے سوا ان کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا۔ نہ کوئی فوج تھی، نہ خیمے تھے، نہ کاریں تھیں، نہ جھنڈے تھے، بس صرف ایک اونٹ پر سوار تھے۔ اس پر ستو اور کھجور کے 2 تھیلے لدے ہوئے تھے اور ایک طرف پانی کی مشک لٹک رہی تھی۔ راستے میں کھانے کا جب وقت آتا تو سب مل کر ستو اور کھجور کھاتے۔ آپ کا لباس بہت معمولی تھا۔ جب آپ بیت المقدس پہنچے تو صحابہ کرام نے آپ کو لباس تبدیل کرنے کو کہا۔ صحابہ کرام نے آپ کو قیمتی لباس پیش کیا۔ آپ نے وہ لباس پہننے سے انکار کر دیا اور فرمایا، اللہ نے جو ہمیں عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہے اور یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ غرض اسی حالت میں شہر میں داخل ہوئے عیسائیوں نے شہر آپ کے حوالے کر دیا اور مسلمانوں نے وہاں ایک مسجد بنائی۔ اس مسجد کا نام عمر رکھا گیا اور یہ آج بھی موجود ہے اور اب تک بھی مسجد عمر کے نام سے مشہور ہے۔ 14 ہجری میں مسلمانوں نے حمص کو فتح کر لیا۔ 17 ہجری کو روم کے بادشاہ ہرقل نے حمص مسلمانوں سے چھیننے کے لیے سمندر کے راستے فوج بھیجی۔ اس فوج نے حمص کا محاصرہ کر لیا۔ جزیرے کے لوگوں نے روم کے بادشاہ ہرقل کو ایسا کرنے پر اکسایا تھا، چنانچہ جزیرے سے 30,000 فوج آ کر روم کے بادشاہ ہرقل کی فوج کے ساتھ مل گئی۔
سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے ان حالات کی اطلاع سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دی تو انہوں نے ان کی مدد کے لیے مزید فوج روانہ کر دی۔ دوسری طرف سہیل بن عدی کی سرپرستی میں ایک فوج جزیرے کی طرف روانہ کی، خود مدینے کی طرف روانہ ہو کر دمشق آ گئے تاکہ تمام حالات پر نظر رکھ سکیں۔ سہیل بن عدی جزیرے کی طرف بڑھے تو جزیرے سے حمص کی طرف روانہ ہونے والی فوج کو اپنے گھروں کی فکر پڑ گئی۔ وہ ہراقل کی فوج کا ساتھ چھوڑ کر واپس جزیرے کی طرف چلے گئے۔ ادھر ابو عبیدہ بن جراح نے خالد بن ولید کے مشورے سے شہر سے نکل کر ہراقل کی فوج پر حملہ کر دیا۔ گھمسان کی لڑائی کے بعد رومیوں کو بدترین شکست ہوئی، جن میں سے 4000 رومیوں نے اسلام قبول کر لیا اور 4000 رومی مارے گئے، باقی جو بچے وہ بھاگ نکلے۔ اس لڑائی کے بعد پھر کبھی ہراقل کو کبھی شام کی لڑائی کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ 18 ہجری میں عراق میں طاعون کی وبا پھیلی۔ اس وبا سے بڑے بڑے صحابہ کرام فوت ہو گئے۔ چند ایک کے نام یہ ہیں: ابو عبیدہ بن جراح جو مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار تھے، معاذ بن جبل، یزید بن ابی سفیان اور کئی بڑے بڑے صحابہ کرام اس وبا میں فوت ہو گئے۔ ناظرین کرام، یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مثالی دور حکومت کے واقعات۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا ٹاپک اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ٹاپک پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔